نہیں دے رہا کہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار عالم کی جانب سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ آخر یہ کس کتاب میں کہا جا رہا ہے، یا کوئی عام بندہ کہہ رہا ہے، یا کوئی نبی کہہ رہا ہے، یا امام کہہ رہا ہے؟ دیکھیے کلام کا اندازہ صاحب کلام سے لگایا جاتا ہے۔ اور کہیے گا یہ کس کتاب میں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس کتاب میں کہا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ نے کسی مدبر کی تدبیر کی اجازت نہیں چاہیے، کسی مفکر کی فکر کی اجازت نہیں چاہیے، کسی ذاکری کی ذاکریت کی اجازت نہیں چاہیے، یا کسی اسکالر کی فکر کی اجازت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کو پہلی آیت سے آپ کنیکٹ کریے گا، کیونکہ ماشاءاللہ مجلس مجمع ہے، جتنے آپ پر حضرات تشریف فرما ہے بزرگ افراد ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہزارہ مجلس سنی ہوگی، لیکن اس ساتھ ساتھ طالب علم کی طرف سے بھی چھوٹا سا یہ علمی نذرانہ پیش آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ سنیے گا حضرات، اللہ کس کتاب میں کہہ رہا ہے؟ یہ کہ اللہ کی راہ میں جو مر جاتے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کی طرف سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ کس کتاب میں کہہ رہا ہے؟ جس کی خود آیت کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کس وزنی کتاب میں کہہ رہا ہے؟ میں آیت پڑھتا ہوں نا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح استقبال کریں گے۔ کس وزنی کتاب میں کہہ رہا ہے؟ اس وزنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کتاب میں کہہ رہا ہے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار عالم کی جانب سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اب عزیزان محترم، بات اگر یہیں رہ جاتی تو میں خاموش ہو جاتا۔ قرآن کی اور آیت وضاحت کر رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں وہ حتماً زندہ ہیں۔ اور کہیے گا بھئی آپ مجھ سے کنیکٹ ہو جائیے گا انشاءاللہ، اس خاص طالب علم کی طرف سے تحفہ لے لیجیے گا۔ جب اللہ نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر رہے ہیں وہ مرے ہوئے نہیں ہیں۔ اور کہیے گا اب سوال پیدا کر رہا ہوں، کیا کسی نبی نے زندہ ہو کے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں مر رہے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں؟ اور کہہ رہا ہے اللہ ہم اس کو رزق دیتے ہیں۔ جب اللہ اپنی اس قرآن جیسی عظیم کتاب میں کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں مردہ لوگوں کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ نے ایسے ہی انتظام بھی کیا ہوگا، اس کی حفاظت کا انتظام ایسے ہی کیا ہوگا۔ اب عزیزان محترم غور کریے گا، کس کتاب میں کہہ رہا ہے؟ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ کس کتاب میں کہہ رہا ہے؟ وزنی کتاب میں کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ اپنی وزنی کتاب میں کہہ رہا ہے تو اس کی حفاظت کو خود کرنے والا ہے۔ اور کہیے گا بھائی اس کی حفاظت کو خود کرنے والا ہے۔ اب عزیزان محترم اتنے اختلاف ہوئے قرآن کے اوپر، کتنے اختلاف ہوئے آپ بھی سنتے آ رہے ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، جب 1400 سال پہلے شام کی طرف سے ایک نعرہ اٹھا تھا، کیا نعرہ اٹھا تھا؟ جب نعرہ اٹھا ما جاء خبر ولا وحی ولا نزل، جب شام کی طرف سے نعرہ اٹھا، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی بیان نہیں آیا، کوئی سوم نہیں آیا، کوئی صلاۃ نہیں آیا، کوئی ذکر نہیں آیا، کوئی حج نہیں آیا، کوئی بیان نہیں آیا، کوئی بیان نہیں آیا، کوئی ذکر حج نہیں آیا، ذکر مٹ رہا تھا قرآن کا، ذکر مٹ رہا تھا سوم کا، ذکر مٹ رہا تھا صلاۃ کا، ذکر مٹ رہا تھا حج کا، ذکر مٹ رہا تھا عبادت کا، ذکر مٹ رہا تھا ریاضت کا۔ حسین سامنے آ گئے، یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا لا الہ الا اللہ مٹ جائے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا محمد رسول اللہ مٹ جائے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید
یزید یہ چاہتا تھا قرآن کی تلاوت شام کے محلوں میں دفن ہو کے رہ جائے. حسین کیا چاہتے تھے؟ حسین یہ چاہتے تھے لا الہ الا اللہ باقی رہے. حسین کیا چاہتے تھے؟ حسین یہ چاہتے تھے محمد رسول اللہ باقی رہے. حسین یہ چاہتے تھے قرآن کی تلاوت شام کے محلوں سے اٹھ کر پوری کائنات میں گونجنے لگے. سوال پھر پیدا ہوتا ہے جب قرآن کی مخالفت ہوئی تو کون بولا؟ زہرا کا لال بولا. کون بولا؟ حسین بولے. 1400 سال پہلے جب قرآن کی مخالفت ہوئی تو امام حسین اٹھے. آپ تاریخ میں نگاہ رکھیے گا 1400 سال پہلے جب قرآن کی مخالفت ہوئی تو امام حسین اٹھے. غور نہیں کیا آج جب 1400 سال بعد یورپ میں قرآن جلایا گیا زہرا کا لال ابراہیم رئیسی اٹھا. ابراہیم رئیسی اٹھا اس نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے کہا جب تک زمین و زمان باقی ہے قرآن باقی ہے اسلام
کسی نے آگے بتایا، کسی نے آگے سمجھایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، موت کا مزہ کیا ہے. ایک سوال پڑھیں آپ شاید کسی مذہب نے بتایا ہو کہ موت کا مزہ ہے. اب میں بریلویوں کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. کہا مولانا ہم موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتے، ہم موت کا مزہ نہیں بتا سکتے. میں حنفیوں کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی حنفیوں شاید تمہارے مذہب میں بتایا گیا ہو، موت کا مزہ بتا دیجیے. بتایا کہاں گیا تھا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ قرآن میں. اب میں تحقیق کرنے لگا، میں حنفیوں کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی موت کا ذائقہ بتا دیجیے. انہوں نے کہا ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں موت کا ذائقہ نہیں بتایا گیا. میں شنتو کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی یہ بتا دو موت کا ذائقہ کیا ہے. کہا مولانا ہم موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتے، ہمارے یہاں موت ضرور ہوئی ہے لیکن ہم موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتے. میں بریلویوں کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی موت کا ذائقہ بتا دو، تمہارے مذہب میں شاید بتایا گیا ہو. اب میں یہ بات دیگر افریقی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی موت کا ذائقہ بتا دو، شاید تمہارے مذہب میں بتایا گیا ہو. میں چینی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی موت کا ذائقہ بتا دو، جو پہنچ گئے ان کو لاکھوں سلام. اب میں یہ بات دیگر ہر مذہب کے پاس جاتا رہا، میں نے کہا بھائی موت کا ذائقہ بتا دے، موت کا ذائقہ بتا دے. میں نے سارے مذاہب کو میدان فکر میں جمع کر کے ان سے ایک کے بعد ایک سوال کرتا رہا. میں نے کہا بھائی موت کا ذائقہ بتا دے، موت کا ذائقہ بتا دو. سارے مذہب نے ہاتھ جوڑ کے انشاءاللہ استقبال کرنا شروع. میں نے جب سوال کیا، میں نے کہا بھائی موت کا ذائقہ بتا دو. سارے مذہب نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولانا ہم موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتے. میں ان سے سوال کر رہا تھا، یہ بات دیگر ایک مرتبہ کربلا سے آواز آئی، ایک چچا تھا، ایک بھتیجا تھا، ایک قاسم تھا، ایک حسین تھا. حسین نے کہا بیٹا قاسم موت کا ذائقہ بتا دے. ایک مرتبہ قاسم نے کہا موت کا ذائقہ یہ ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں. صلوات پڑھے مذہب ہے یہ جس میں بتایا کہ موت کا لطف کیا ہے، موت کا مزہ کیا ہے. اور اکیڈمی پر سنیے، میں آج آپ سے داد میں انشاءاللہ دعا لینے آیا ہوں. اچھا جناب قاسم نے یہ کہاں سے کہا کہ ان کی اعلیٰ من الاصل، یہ موت میرے نزدیک شہر سے زیادہ شیریں ہے، یہ موت میرے نزدیک شہر سے زیادہ شیریں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیے جناب قاسم ہے مولائے کائنات کے پوتے، مولائے کائنات کے پوتے ہیں جناب قاسم. ایک زمانے میں جب ہمارے اور آپ کے مولا 20 سالہ تھے، اس وقت یہ کہا کہ بھئی علی کو جب نہیں کرنی آتی، علی تو ڈرتے ہیں. اس وقت میرے مولا نے کہا کہ آنست بالموت بصدق امہ. مولا علیہ السلام نے فرمایا نحن العالم میں موت سے ایسے محبت کرتا ہوں جس طرح نوزاد بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے محبت کرتا ہے. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا زمانے نے کروٹ دی، کربلا کا واقعہ آیا. جب قاسم سے پوچھا، یہ قاسم مجتہد وہ مجتہد تھے جس نے اپنے دادا کی قول کو سامنے رکھا. میرے دادا نے یہ کہا تھا کہ موت میرے نزدیک ایسی ہے جس طریقے سے ماں کی چھاتی سے چھوٹا بچہ نپٹ جاتا ہے. اب عزیزان محترم اس دودھ کی تاثیر ہوتی ہے شیرین. جناب قاسم نے دادا کی قول کو سامنے رکھا اور کہا میرے دادا نے بتایا تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. آپ نہیں پہنچے. اب بھائی نے دلیل پیش کی تھی، جیسے ہی چھوٹے بھائی علی اصغر کے تیر لگا، بھیا نے مسکرا کے بتایا جو بھائی نے کہا تھا اس پہ دلیل محمد یہ ہے. سلامت رہے، صلوات پڑھے اس میں کہنے لگا یا علی میرا بہت زیادہ
میرے مولا نے ان سے سلام ہوا کی، کہا کہ احمد جنت میں باہر چاہیے، مکانا چاہیے، کام والا آپ کے رستے مبارک سے مل جائے اس سے بہتر ہے۔ اب عزیزان محترم غور کریے گا، مولا نے کہا چل جا کاغذ قلم لے آ، کہا کہ تجھے مکانا چاہیے اس کا قرض ادا کر دے۔ اور کریے گا، تصور کیجیے گا، مولا نے کاغذ قلم منگوایا اور اس کو تحریر کرنا شروع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا نے جیسے ہی تحریر کیا، زمانے کی نگاہیں اس پہ گئی، مولوی کی نگاہ اس پہ گئی، گویا امام بینامہ کر رہے تھے، مولا بینامہ کر رہے تھے۔ بھئی آپ نے تصور نہیں کیا، بینامہ وہی کرتا ہے جو مالک ہوا کرتا ہے۔ بینامہ وہی کرتا ہے جو مالک ہوا کرتا ہے۔ مولا نے تحریر کیا، تھوڑی دور چلے تھے، کیا دیکھا کہ احمد نفسی کا بیٹا تھوڑا تھوڑا آیا، کہنے لگا یا علی میرے پاپا اس دنیا سے چلے گئے۔ مولا نے مسکرا کہا بیٹا اس لیے تیرے باپ کو جنت میں مکانات لکھے، بیٹا اس لیے تیرے بابا کو جنت میں مکانات لکھے تھے۔ کہا مولا تکفیر کر دیجئے، اس کی جو ہے تکفیر کر دیجئے بابا کی ملے۔ مولا کائنات آئے، اب جیسے ہی اس کی تکفیر و تفسیر کا مسئلہ اللہ تعمیر ہو گیا، اب وہ کہنے لگا کہا مولا مجھے بڑا خوف ہو رہا ہے، مولا مجھے بڑی خیراس ہو رہی ہے، بڑا ڈر لگ رہا ہے، کافی بات کا ڈر لگ رہا ہے۔ کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا بابا کس حالت میں ہے۔ کہا کہ بیٹا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ علی کا غلام تھا، علی کا ماننے والا تھا، علی کا چاہنے والا تھا۔ کہا مولا تب مجھے ڈر لگ رہا ہے، بات کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا یہ بتا تیرا باپ کس کیفیت میں ہے، تجھے بتاؤں یا دکھاؤں، تجھے بتاؤں یا دکھاؤں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات سے وہ کہتا ہے اگر مولا مجھے آپ دکھا دے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ میرے مولا نے دو انگلیوں پر اشارہ کیا، دو انگلیوں پر اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ وہ احمد کوفی کا بیٹا کبھی علی کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی قبر کی طرف دیکھتا، کبھی علی کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی قبر کی طرف دیکھتا۔ ایک مرتبہ احمد کوفی کے بیٹے سے پوچھا گیا احمد کوفی کے بیٹے کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں حیران اس بات پہ ہوں کہ قبر کے اندر بھی علی ہے، قبر کے باہر بھی علی، قبر کے اندر بھی علی ہے، قبر کے باہر بھی علی ہے۔ کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، وہ موت بھی مر جاتی ہے۔ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہا۔ صلوات پڑھے رسول لیکن اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری قبر میں بھی علی آئے، ایک صلوات پڑھیں۔ پڑے گا علی کردار بن کے جینا پڑے گا، علی کی فکر والا بن کے جینا پڑے گا۔ اگر یہ جو آپ جانتے ہیں یہ جو اس وقت شہید ہوئے ہیں، کیا یہ میدان میں گئے شہید ہو گئے؟ نہیں۔ قاسم سلیمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شہید ہونے کے لیے شہید جینا پڑتا ہے۔ بہت بزرگ میں نے بات کہی ہے، شہید ہونے کے لیے شہید جینا پڑتا ہے۔ کیسے شہید جینا پڑتا ہے؟ جناب قاسم سلیمانی کو کیوں مارا؟ جب انہوں نے ایک بیان دیا، ہم کے جنازے میں انہوں نے بیان سنیے گا، انہوں نے کہا ملت شہادتی ماں ملت امام حسینی بیا ٹرم پہ تمہار بات۔ اس وقت جناب قاسم سلیمانی نے کہا تھا ہم شہیدوں کے قبیلے سے ہیں، ہم امام حسین کے قبیلے سے ہیں، ہمارا تعلق حسین سے ہے، ہمارا تعلق کربلا سے ہے۔ چونکہ دنیا کے لیڈر وہ ہے کہ جن کو جی کر بتایا جاتا ہے، لیکن کربلا کا لیڈر وہ ہے جس نے مر کے جینے کا درس بتایا ہے۔ صلوات پڑھے رسول عزیزان محترم، جی کے بتانا کہ ایسے جیا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ حسین نے مر کے بتایا ہے، جیا ایسے جاتا ہے۔ صلوات پڑھے رسول لیکن شرط پھر وہی ہے کہ ہمیں علی مزاج بن کے جینا پڑے گا، علی کردار بن کے جینا پڑے گا۔ اب کیسے علی کے ماننے والے تھے؟ ہمارے سامنے تاریخ بھری پڑی ہے، میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا، سنیے گا ذرا۔ جناب سلمان مولا امین کی خدمت میں آئے، کہا یا علی یہ بتائیے کہ مجھے موت کب آئے گی؟ سنا ہوئی باتیں لیکن انشاءاللہ نتیجہ نیا ہوگا۔ یا علی یہ بتائیے کہ مجھے موت کب آئے گی؟ میرے مولا نے کہا سلمان تم اہل قبور کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا
پوچھنا اے ساکنان قبر سلام کرنا، اگر تمہارے سلام کا جواب آ جائے تو سمجھ لینا تمہاری موت قریب ہے۔ اب جناب سلمان جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل قبور السرور، اے ساکنان قبر تم پہ میرا سلام ہو۔ جب جناب سلمان نے سلام کیا تو ادھر سے جواب سلام آیا۔ اب جناب سلمان نے گفتگو ہو گئے، اے قبر کے رہنے والوں یہ بتاؤ کہ جب روح نکلتی ہے تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ سلمان نہ پوچھ، بڑا عظیم مرحلہ ہوتا ہے، بڑا دردناک مرحلہ ہوتا ہے، کہا سوال کر رہا ہوں بتا دیجئے۔ اب عزیزان محترم جیسے ہی جناب سلمان کو بتاتے ہیں بس یہ سمجھ لو کہ جس طریقے سے خاردار درخت پر ریشمی کپڑے کو ڈال کر کھینچا جائے، جتنی تکلیف اور جو کنڈیشن اس طرح ہوتی ہے ویسے ہی وہ نکل کر کہا نہیں سمجھے۔ دوسری مثال دیتے ہیں کہ جس طریقے سے قینچی سے انسان کے جسم کو کاٹا جائے جتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے اتنی تکلیف انسان کی روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اب جناب سلمان اٹھتے ہیں اور مولانا علی مسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہا یا علی یہ بتائیے کہ انسان کی مرتبہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا اے سلمان یہ سمجھ لو جیسے خون سے خوشبو نکلتی ہے ویسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ ابھی جناب سلمان گئے تھے قبر والوں کے پاس جن کی روح نکالی جا چکی ہے، اب آئے ہیں مولا کے پاس، اب یہ دو باتیں الگ الگ ہو گئی۔ اب سلمان مانے تو کن کی مانے؟ ایک وہ کہ جن کے اوپر پڑی ہے یعنی جو اس سے گزرے ہیں، ایک وہ کہ جو معصوم ہے اور اس کی بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں پایا جاتا۔ اب عزیزان محترم جب اس کی وضاحت کی جاتی ہے بس میں اس طرح سے کر دوں کہ میرے ہاتھ میں چوٹ لگی اور میں ڈاکٹر کے گیا، اس نے ذرا سا نشتر لگایا، کیمیکل لگایا اور اس کے بعد اس نے جب پٹی کی تو میری جان نکل گئی۔ میں ابھی ڈاکٹر کے مدد سے نکلا تھا، کلینک سے نکلا تھا تو ایک صاحب مجھے نکلے ملے اور شہزاد صاحب ملے، کہنے لگے بھائی فلاں کا آپریشن ہے، چلتے ہیں وہاں پر ان کی عیادت کر لی جائے۔ اب میں ان کے ساتھ وہاں جانے لگا۔ اب جیسے ہی وہاں پر پہنچا میں نے کیا دیکھا کہ جس کا آپریشن ہو رہا تھا اس کی ہڈی ایک طرف کی ہے، ادھر کی ادھر کر کے وہ پورا آپریشن کر رہا تھا۔ مجھے بڑا تیش آیا، میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا قابل ڈاکٹر ہے، اس نے اس کی ہڈیاں ادھر سے ادھر کر کے پورا آپریشن کر دیا اور اس کو احساس تک نہ ہوا۔ اب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، تمہیں کوئی طریقہ نہیں ہے، تمہیں کوئی اسلوب نہیں آتا؟ کہنے لگے مولانا صاحب آج کل زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے میرے پاس آ کر کے بتایا تھا وہ چھوٹا مسئلہ تھا تو میں نے سن نہیں کیا تھا، اب وہاں جو مسئلہ ہوا وہ سن کرنے کا ہوا۔ بس یہی مسئلہ مومن اور غیر مومن کے ساتھ آ جاتا ہے۔ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو ان کے سامنے اس کے مسیحا علی آ جاتے ہیں، اس کی روح نکل جاتی ہے، اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ صلوات پڑھے لیکن عزیزان محترم آپ کے لیے ایک بڑا پیغام یہ بھی ہے، انسان اپنی زندگی میں اگر وہ چاہ رہا ہے کہ زندگی میں ہی حیات کی ضمانت لے لے، مرنے کے بعد اس سے کوئی پیشاب نہ ہو، اگر ممکن ہو تو وہ کربلا ضرور جائے۔ اگر اللہ نے اسے دیا ہے، دیکھیے یہ کربلا ہر کوئی نہیں جاتا، بلکہ جس کو امام حسین بلاتے ہیں وہ کربلا جاتا ہے، جس کو حسین کی اجازت ملتی ہے وہ کربلا جاتا ہے، چونکہ وہاں سے حیات بانٹی جاتی ہے۔ اور تعجب کی بات جو غیر مذہب والے ان کے لیے یہ ہے، یہ جاتے ہیں بڑی تمنا سے، وہاں سے لاتے ہیں کفن۔ اور کہیے گا بھائی یعنی حسین کے پاس جا کر کے موت کا خوف ایسے نکل جاتا ہے جیسے کچھ موت چیز ہی نہ ہو۔ لیکن عزیزان محترم ایک صاحب نے پڑھا تھا، میں ان کا اعتراض نہیں کر رہا لیکن علمی اعتراض کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی حسین نے بلایا نہیں، 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ 7 کروڑ، ابھی حسین نے بلایا نہیں، اتنے چلے آئے۔ جب حسین بلائیں گے تو کتنے چلے آئیں گے؟ میں نے کہا غلط بات ہے، اگر حسین کسی کو اجازت نہ دے تو وہ کربلا آ نہیں سکتا، اگر حسین کسی کو اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی بلا نہیں سکتا۔ اور یہ آپ نے اگر حسین اجازت دے تو ہر وہ آ جاتا ہے کہ جس کو حسین اجازت دے۔ آپ اس طرح سے کہیے نا کہ ابھی تیسرے مولا نے بلایا ہے تو اتنے چلے آئے،
بھاگو، اٹھے دستور سفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے دل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے مزار سے بھاگو، کہاں کیوں بھاگو؟ کہاں بھاگو اس لیے کہ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا درے خیبر اٹھا۔ صلوات پڑھے ماحول یہ ہوگا کہ علی کہیں گے، علی کیا کہیں گے؟ علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، تیرے نثار تیری جنگ پہ فدا بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جہاں بیٹا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار۔ اولاد بڑے ذل آل عزیزان محترم، لہذا اپنے آپ کو زندگی میں ہی اگر زندہ کرنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کربلا جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کربلا حیات کی ضمانت ہے، کربلا زندگی کی ضمانت ہے، اور یہ بھی ایک مزاج بن گیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ کربلا جانا لوگوں کا فیشن بن گیا ہے۔ دیکھیے وہ اپنے اعمال کا خود جواب دیں گے۔ آپ صرف اور صرف اگر کوئی کربلا جا رہا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کریے گا، چونکہ کربلا سے موت نہیں ملتی بلکہ وہاں سے حیات ملتی ہے، کربلا سے حیات ملتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ایک پیغام زمانے کو دے دیا، چونکہ عرب کا مزاج یہ تھا کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا وہ یہ کرتے تھے کہ اس کی لاش کو پامال کرتے تھے، یعنی اس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے، جب ہمارے یہاں لڑائی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں کہ بھائی مٹی میں ملاتا ہوں، مٹی میں ملا دوں گا۔ انہوں نے کرا وہی، لیکن جس مٹی میں حسین کو ملایا تھا حسین نے اسی مٹی کو خاک شفا بنا دیا، حسین نے اسی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ تو لہذا کربلا کی طرف رجوع کرے، کربلا ایک حیات ابدی ہے، کربلا ایک پیغام ابدی ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی سے مانوس ہیں، اور زمانے کو پیغام دیا ہے کہ کربلا کا پیغام مذہب و ملت میں نہیں بلکہ لامحدود ہے۔ ہم گئے تھے ذرا ابھی پنجاب سمانا ایک مجلس خطاب کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے گھر آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اور کر دیا ہمارے یہاں، میں حسین کے پیغام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ اتنے سارے قاری قرآن حافظ قرآن ہیں، ان سے آپ قرآن کی تلاوت کروا لیں۔ کہا مولانا ہم جانتے ہیں جو جناب زہرا کی نسل سے ہوتا ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور نہیں کیا آپ نے، پہلے مذہب بدلنا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر مقام پر، گام گام پر، جہاں کوئی بھی اگر کوئی قائد بنا ہے وہ صرف سید بنا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک بندے نے تحقیق کرنا شروع کر دی، وہ کہنے لگا میں تحقیق کرتا ہوں، زمانے کو بتاتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شیر زہرا میں تاثیر کیا ہے کہ ہر جگہ سید ہی لیڈر ہے، سید ہی رہبر ہے، سید ہی رہنما ہے۔ آپ غور کریں لبنان میں کون رہبر ہے؟ سید حسن نصر اللہ۔ عراق میں کون لیڈر ہے؟ سید علی سیستانی۔ ایران میں کون رہبر ہے؟ سید علی خامنئی۔ زمانے میں آپ گھوم کے دیکھ لیجئے، جو اللہ نے سادات کو مرتبہ دیا ہے وہ کسی اور کو مرتبہ نہیں دیا۔ میں نے جب اس کی تحقیق، اس کا آرٹیکل پڑھا وہ یہی تک تھا، لیکن عزیزان محترم آپ کو اور آگے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف دنیاوی مسئلہ سادات کی رہبری کا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد جو بعد کی دنیا آئے گی وہاں بھی زہرا کی لال کی سرداری ہوگی۔ صلوات پڑھے لیکن عزیزان محترم اپنے آپ کو ہمیں ایسا بنانا ہوگا کہ ہمارے امام جب ہمیں دیکھیں تو بے ساختہ کہیں کہ علی والا جا رہا ہے، ہمیں دیکھیں تو کہیں گے امام زمانہ کا سپاہی جا رہا ہے، امام
ذمہ داری ہے اسے نبھاتے رہو. یہ جوانوں نے یہاں پر جو پروگرام کیا ہے شہداء کی یاد میں کیا ہے, یہ کن کے لیے پروگرام ہوا ہے؟ لوگ حیران ہیں, لوگ پریشان ہیں ان کی بہادری کو دیکھ کر کے. لوگ حیران ہیں کہ اتنا سا چھوٹا سا ملک, اس کی پاپولیشن کتنی ہے؟ آپ کی یو پی سے بھی کم ہے, یو پی سے کم ہے. آپ غور کریں, یو پی سے بھی کم مومنین ہیں ایران کے, لیکن انہوں نے وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, اور کریں گا بھائی, انہوں نے وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زمانے کو پیغام دیا جو زہرا کے لال نے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا, جو حسینی مزاج ہوگا وہ یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے رسول آل محمد. تو عزیزان محترم, ہم جمع ہوئے ہیں ان شہداء کی یاد منانے کے لیے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو حاضرین یہاں پر آئے ہیں, ان شہداء کے وسیلے سے ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آپ کے تمام نیک دلی حاجات قبول فرمائے. السلام علیکم. کیونکہ یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے, ایران کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور آج جو تشیع اپنا سر شان سے اونچی کر رہی ہے وہ ایسے ہی جان سالوں کا صدقہ ہے, انہی اماموں کا صدقہ ہے کہ آج شیعت پہچانی گئی ہے. انہی سیدوں کا, بہرحال جو سیدوں کی قربانی ہے, ہر دور میں سیدوں نے قربانی دی ہے, شیعوں نے قربانی دی ہے, اور زمانے کو پیغام دیا ہے کہ ہم اسی فاطمہ کی لال ہے کہ جس نے اپنا سر تو دیا لیکن ایمان جانے نہ دیا. اس نے زمانے کو پیغام دیا ہمارا سر تو جا سکتا ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے زمانے نے ہر دور میں پابندی لگائی ہے کہ ہم ان شیعوں کو, ان سادات کو ختم کر دیں. یہاں پہ جو بزرگ ہیں سادات میں قائد کریں گے کہ ایک زمانے تک سادات کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. کیوں؟ یہ جناب سرکار سلام اللہ علیہ کا صدقہ. دیکھو سیدوں, جتنی بڑی تمہاری عظمت ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے, کیونکہ سادات کو پروان چڑھانے میں, اس شیعت کو پروان چڑھانے میں بہت خون دیا گیا ہے. چاہے کربلا کی زیارت کا مسئلہ ہو, آپ جانتے ہیں جب کربلا کی زیارت کو جاتے تھے تو ان بنی امیہ بنی عباس نے کیا کیا تھا؟ یہ کیا چاہ رہے تھے؟ یہ چاہ رہے تھے آزادی کو بھی ختم کر دیں, آزادار کو بھی ختم کر دیں. یہ چاہ رہے تھے سادات کو ختم کر دیں. کربلا کی راہ میں رہزن بٹھائے گئے تاکہ سادات کو روکا جائے, تاکہ آزادار کو روکا جائے. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ آزادار اور آزادار دونوں باقی رہے. مٹ گئے بنی امیہ کے تسلط, آزاداری باقی رہی. مٹ گئے قلم و دباغ, آزاداری باقی رہی. مٹ گئے مخالف آزادار, آزاداری باقی رہی. مٹ گئے بنی امیہ کے تسلط, آزاداری باقی رہی. کیوں؟ اس لیے جب کربلا کی راستے میں جب آزادار جاتے تھے, جب ماتمدار جاتے تھے, رہزنوں کو بٹھایا جاتا تھا تاکہ ان کا قلع قمع کیا جائے, تاکہ ان کو لوٹ دیا جائے. لیکن جتنا جتنا انہوں نے ہمارا خون بہایا ہم اتنے بڑھتے گئے. عزیزان محترم, بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ دعائے زہرا ہے جو سادات کو بچائے ہوئے ہے, جو سید و سردار کو بچائے ہوئے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مٹ گئے ہم پہ تلوار چلانے والے, اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے, اور جان پر کھیل کے ہم کر وہ بنا ہو آئے, دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے. صلوات پڑھے رسول اللہ. ہم ان شہیدوں کی یاد میں جمع ہوئے ہیں. یقین جانے ہم بڑے خلوص, بڑے توکل اللہ کر کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا امتیاز ہے. آپ جانتے ہیں دوسرے نمبر کے جو سید مہدی موسوی تھے, یہ جناب ابراہیم رئیسی تھے. محافظ ابراہیم رئیسی بھی سب سے پہلے حرم امام علیہ السلام کے متولی تھے. 2017 میں ہماری سے ملاقات ہوئی تھی, چونکہ اس وقت حرم میں آئے تھے, مومن سے ملاقات کی, اور اللہ نے ان کو کیا فضل سے نوازا کہ سب سے پہلے اللہ نے ان کو بنایا قاضی. اللہ نے جو سب سے بڑا عہدہ ان کو دیا تھا, اللہ نے جب ان کو قاضی بنایا یعنی قضاوت
نبھائی تو اللہ نے آپ کو شہادت عطا کر دی. تو یہ آپ کے عہدے اور مرتبے بھی کم نہ سمجھیے گا. سید مہدی موسوی ان کی ایک 7 سالہ بیٹی تقریباً، تو انہوں نے اپنے بابا سے کہا بابا یہ بتائیے ایک سوال.
نشان تھے. جناب سکینہ نے کہا اے مومنہ جا میں نے تیری بچی کو شفا دے دی. اے مومنہ بس اتنا بتا دے کیا کوئی یتیموں سے بھی ناراض ہوا کرتا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. جب آپ کو روتے ہوئے جناب سکینہ دیکھتی ہے تو جناب زینب سے پوچھتی ہے اے پھوپھی اماں یہ کون ہے جو رو رہے ہیں؟ زینب فرماتی ہے اے سکینہ یہ آپ کے بابا کے عزادار ہیں جو آپ کے بابا پہ رو رہے ہیں. سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں اگر کربلا کے میدان میں یہ عزادار ہوتے تو میرے بابا بھوکے پیاسے نہ مارے جاتے. میرا بابا زندہ ہے کہ مر گیا؟ بس یہ پوچھا ہے ریوان. اے ریوان اے ریوان یہ بتا دے میرے بابا کو پیاسا مارا گیا کہ پانی پلایا؟ جزاک اللہ خیر جناب. دیکھیے گھٹ کے نہ روئیے گا, یہ نہ سوچ کے روئیے گا کہ کون کس کو دیکھ رہا ہے. بس یہ سوچ کے روئیے گا کہ جنت الرقیع سے کوئی ماں آئی ہے, وہ آپ عزاداروں کے سامنے رومال لے کے آئی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. یہ بار بیویوں کو اونٹوں پہ باندھا جانے لگا. عزاداروں جب سکینہ کی طرف دیکھا وہ مرجھایا ہوا چہرہ, وہ پکڑائے ہوئے نے کہا اس بچی کو اونٹ پہ نہ باندھا جائے. عزادار جناب سکینہ کو جیسے ہی اونٹ سے باندھا گیا اب جو رسی کھول کے دیکھا جناب سکینہ خون میں تر ہو گئی تھی. جزاک اللہ خیر جزا. عزاداروں جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے, ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچا ابن زیاد نے دیکھتے ہی کہا, شمر ملعون نے کہا یہ بچی حسین کی بڑی چلیتی تھی, حسین کی بڑی چلنے والی تھی, یہ حسین کے بغیر نہ رہ پاتی تھی. اللہ اس نے چاہا کہ سکینہ کو تکلیف دے. اللہ ایک مرتبہ سکینہ سے انشاءاللہ اس جملے میں بڑا روتے ہوئے جائے گا. جناب سکینہ کو تکلیف دینا چاہیے. تاریخ بتاتی ہے اس نے جناب سکینہ سے پوچھا اے بچی یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ سنیے جناب جملہ سنیے گا. جناب سکینہ کے ہونٹ کھلے بند ہو گئے. جناب سکینہ نے کچھ بولا لیکن تاریخ بتاتی ہے سکینہ کی کوئی آواز نہ آئی. عزاداروں سے دوبارہ پوچھا. جناب سکینہ نے پھر اپنے پکڑائے ہوئے ہونٹوں کو کھولا لیکن آواز نہ آئی. تیسری مرتبہ جیسے ہی اس نے ڈانٹ کر کے پوچھا, ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنی رسی کی طرف اشارہ کیا. عزاداروں کیا ماحول تھا, کیا منظر تھا. ایک رسی تھی 12 گلے. جناب سکینہ اسی رسی میں بندھی ہوئی تھی. یہ بات بتا تیرا بابا تجھ سے کتنا محبت کرتا تھا. جناب سکینہ فرماتی ہے بس یہ سمجھ لے جیسے ہی صبح ہوتی تھی میرا بابا میرے لیے تشت میں کھجور لا کر اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا. بڑی بزیاد نے کہا تشت منگایا جائے. جیسے ہی تشت آیا اس کا کپڑا ہٹا کیا دیکھا بابا کی کٹی ہوئی لگے تھی. حسین کا کٹا ہوا گلا تھا. عزاداروں اب یہاں سے مسائل وہ پڑھ رہا ہوں جو میں نے ایران میں سنے ہیں. جیسے ہی جناب سکینہ نے
سینی میں کمر جھک گئی. بابا میں وہ بچی ہوں جس کی کم سینی میں کمر جھک گئی. بابا یا میری دادی زہرا تھی جس کو دربار جزاک اللہ خیر الجزا. بابا میں وہ بچی ہوں جس کی کم سینی میں کمر جھک گئی. بابا میں وہ ضعیفہ ہوں جس کی کم سینی میں بال سفید ہو گئے. بابا یا تو میری دادی زہرا تھی جس کی 18 برس میں بالوں پہ سفیدی آ گئی. جب یہ قافلہ زندان میں پہنچا ایک مرتبہ سالی تھوڑا سا پانی آیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ اس پانی کو جناب سکینہ کے سامنے پیش کیا. جناب سکینہ چونکہ سالات کے نرانے کی تھی نا, جناب سکینہ نے کہا اے بھوپی اماں یہ بتائیے آپ نے مجھے کیوں پانی دیا؟ یہ تو سب کے ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے. چونکہ کربلا کی جنگیں جانتے ہیں کیسی تپش ہوتی ہے. عزادارو جب میں 2017 میں گیا تھا نا ایسی تپش کی دھوپ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. جیسے جناب سکینہ کے سامنے وہ پانی آیا, جناب سکینہ سے کہا اے بچی تم سب سے چھوٹی ہو لہذا تمہارے سامنے پانی پیش کیا گیا. جناب سکینہ نے اس پانی کے کوزے کو لیا, کربلا کی طرف جانے لگی. کہا سکینہ